الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للصيام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 13واں پارہ سورہ رعد کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولو الالباب ہمیں سمجھتے ہیں، اولو الالباب عقل والے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ الذین یذوقون عہد اللہ، یوفون عہد اللہ، کہ عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اولو الالباب وہ ہیں جو معاہدہ ہوا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ اور تیسری صفت یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور آخرت کے حساب سے کہ کہیں ہمارے لیے برا عذاب نہ ہو اس سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کے اندر جب آپ لوگ مسجد میں آ جائیں تو موبائل نہ سنا کریں، اگر سننا ہی مجبوری ہے تو مسجد سے باہر جانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ نیک لوگ اولو الالباب معاہدہ جو ہوا ہے پورا کرتے ہیں۔ معاہدہ کیا ہے؟ الستو سے، عالم ارواح سے ہی معاہدہ ہے، جو نام پارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے یہ کہا تھا کہ الستو بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ پاک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اسی معاہدے کو اللہ پاک دنیا میں انبیاء علیہ السلام بھیج کر اس معاہدے کو دوبارہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ تم نے اللہ کو اپنا معبود ماننے میں ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے سے نہ پھر جانا۔ یہ ہے یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ پھر ہم جب دنیا میں آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام یا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ان کے جانشین یہ معاہدہ یاد کراتے رہتے ہیں کہ دیکھو توحید پر ایمان رکھو، رسالت پر ایمان رکھو، شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو۔ یہ معاہدہ یاد دہانی کے طور پر پیغمبر اور ان کے جانشین بتاتے رہتے ہیں۔ انسان کی کامیابی کا بنیادی اور پہلا سبب وہ توحید ہے، شرک سے بچنا ہے، اور سنت کی اتباع ہے، بدعات اور رسم و رواج سے بچنا ہے۔ اور تیسری بات بتائی تھی یصلون ما امر اللہ بہ، صلہ رحمی، کوشش کی جائے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے رہا جائے۔ کوئی رشتہ دار گڑبڑ کر بھی لے اور کرتے ہیں
تو بھی جو نیک بندہ ہے اس کا کام ہے درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اللہ معاف کرنے والے کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ نیکیاں جو آخرت میں انسان کی نجات کا ذریعہ بنے گی نا، قرآن ہے، روزہ ہے وغیرہ، اس میں صلہ رحمی بھی ہے۔ کوئی ناراض رہتا رہے، آپ اپنی طرف سے دعا سلام کرتے رہیں، ہدیہ دیتے رہیں، کینہ اور بغض قلب میں نہ رکھیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ ہر وقت ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ وہ عبادات کی شکل میں بھی ہے، معاملات کی شکل میں بھی ہے، ہر پہلو پہ اسلامی حکم ہے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ عید ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس میں صلہ رحمی کا درس دیا گیا ہے، اور یہی جو فطرانے کی ترتیب ہے یہ بھی ایک باہم مسلمانوں کو آپس میں جڑنے کا حکم ہے کہ غریب لوگوں کا خیال رکھیں، فطرانہ نکالیں تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو جائیں، آپس میں جڑیں۔ جو نماز با جماعت کا اہتمام ہے، اور یہ ضروریات میں سے ہے نماز با جماعت، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ کہ مسلمان آپس میں جڑ کے رہے۔ اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جب فرض نماز کا رکن یہ نماز والا ادا کرنے آتے ہیں تو اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ صف میں کھڑے ہوں، بھلے اس میں بڑے بڑے مالدار بھی ہوں یا غریب بھی ہوں، یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ اور اس میں اجتماعیت بھی ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت بھی ہے، اور آپس میں ملاقات، دعا سلام، صلہ رحمی بھی ہے، اور یہی انما المؤمنون اخوہ کا درس ہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھے تھے حضرات صحابہ، تو ایک صحابی اٹھ کے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ جنتی تو سارے صحابہ ہیں، ان کی کوئی خاص فضیلت تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ پیچھے پیچھے چلے گئے اور ان کے پاس کہا کہ میں کوئی 2-3 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رہ جاؤ۔ 3 دن رہنے کے بعد عبداللہ نے اس صحابی سے پوچھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے، کہ آپ کے اندر امتیازی نیکی کیا ہے؟ نماز، روزہ وغیرہ، تلاوت، جو کام آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مجلس سے اٹھ کر چل پڑے تھے تو فرمایا تھا کہ یہ جنتی بندہ ہے۔ آپ میں وہ خاص نیکی کیا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے؟ تو صحابی نے یہ بتایا کہ میں کسی کے بارے میں دل میں کوئی میل نہیں رکھتا ہوں، کوئی ستائے گی، تنگ کرے گی، جو کچھ بھی کرے سب کو درگزر کرتا ہوں۔ تو دل کو صاف رکھنا، دوسرے کے بارے میں کینہ اور بغض نہ ہونا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ بشارت دی گئی تھی۔ بہت سارے لوگ نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے بارے میں دل کے اندر کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ حقارت کا پہلو آ جاتا ہے، جو اس سے بڑا گناہ ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ تو عید ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، صلہ رحمی ہو، بزرگوں کا احترام ہو، دعا سلام ہو، اور کوئی کسی کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے زندگی کے اس گزران میں کوئی اونچ نیچ ہے تو دعا سلام کر کے وہ زیادہ نیکی حاصل کرتا ہے جو صلہ رحمی میں پہل کرتا ہے۔ تو جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ نے فرمایا صاحب حیثیت شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اپنا بھی اور اس کے ماتحت جن کا وہ خرچہ برداشت کر رہا ہے ان سب کا بھی۔ پرانے زمانے میں غلام بھی ہوتے تھے تو ان کا بھی فطرانہ آقا کو دینا ہوتا تھا۔ اب یہ سمجھ لیں ایسے کوئی کام والے آپ کے پاس ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یا چھوٹے بچے ہیں جو کماتے نہیں ہیں، ان کا فطرانہ بھی بندے کے ذمہ ہوتا ہے۔
لیکن آج کل تو ملازمین کی تنخواہیں ہوتی ہیں اور تھوڑا بہت ان کے پاس ہوتا ہے، انہیں اپنا فطرانہ خود ادا کرنا چاہیے۔ عید کی صبح میں جتنے لوگ موجود ہوں گے، بھلے آج ہی ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو ان سب کا فطرانہ صاحب حیثیت جو کفالت کرتا ہے اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ صاحب نصاب بھی ہو اور فلاں سال سے گزر آیا ہو۔ یہ جو فطرانہ ہے اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عید کے دن دو شخص مالدار ہے، بس اس کے ذمہ فطرانہ ہے، بھلے عید کے دوسرے دن وہ مالدار بھی نہیں رہا، عید سے پہلے دن بھی وہ مالدار نہیں تھا، عید کے دن صاحب نصاب ہے، 5 لاکھ کی مالیت رکھتا ہے، تو بس اس کے ذمہ اپنا فطرانہ اور اپنے ماتحتوں کا فطرانہ ہے۔ اور فطرانہ ہے کیا؟ جس حدیث میں گندم کا ذکر ہے اسی حدیث میں جو کا ذکر ہے، اسی حدیث میں کھجور کا ذکر ہے اور اسی حدیث میں کشمش کا ذکر ہے۔ گندم اس زمانے میں نایاب تھی، اس لیے گندم کا نصف سا فی کس فطرانہ ہے، یعنی 2 کلو کے لگ بھگ۔ باقی تینوں چیزیں اس وقت مقدار میں تھی، وافر تھی، جس میں جو بھی ہے اور کھجور بھی اور کشمش، یہ تینوں چیزیں پورا سال یعنی تقریباً 3-3.5 کلو، جو کے لحاظ سے 3-3.5 کلو فی کس، کھجور کے لحاظ سے بھی 3.5 کلو فی کس، کشمش کے لحاظ سے بھی 3.5 کلو فی کس ہے، اور گندم کے لحاظ سے 2 کلو ہے، جو آج کل لگا ہوا ہے 300 روپیہ احتیاطاً۔ لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ صرف گندم کا ہی خیال رکھتے ہیں، اگلے حصے ان کو نظر ہی نہیں آتے۔ نہیں، ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق فطرانہ اس حدیث میں جو بیان ہوا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ اگر بہتر مالدار ہے تو جو کا حساب کرے، اس سے بہتر ہے تو کھجور کا، جو زیادہ مالدار ہے تو اس لحاظ سے وہ خیال کرے کہ وہ کشمش کا فطرانہ دے۔ فطرانے کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ یہ روزے میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کمی بیشی مکروہہ ان کو یہ دور کر دیتا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر، یہ روزے میں جو کمی پیشی ہے اس بندے کی وہ دور کر دیتا ہے۔ اب چھوٹے بچوں کا بھی فطرانہ اسی کے ذمہ لگایا بڑے بندے کے، تو بڑے بندے کو ہی فائدہ ہے، ثواب زیادہ ہے، اور روزے میں اگر کمی پیشی نہیں ہے تو درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ ایک تو یہ بیان ہوا، اور دوسرا فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ کھانا ہے مساکین کے لیے، اور اس لیے فرمایا کہ عید سے پہلے دے دیا جائے۔ عید سے پہلے دینے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں دے دے، آپ کو پتہ ہے اپنے بندوں کا، اور اگر کوئی بندہ مہمان عید کے دنوں میں نیا آ جاتا ہے تو فطرانہ ایک اور دے دیا جائے گا۔ پہلے دینے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ جس غریب کو، جس کو بھی آپ دینا چاہیں، اس نے کوئی اپنے لیے چیز ضرورت کی خریدنی ہے تو وہ خرید سکتا ہے، عید سے پہلے دینا۔ البتہ کوئی مجبوری ہے کہ آپ نے گاؤں میں جانا ہے، وہاں آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی غریب ہیں، مستحق ہیں، اور ان کو دینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں عبادات مالیہ میں تاخیر جائز ہے، اور کسی مجبوری کی وجہ سے تقدیم بھی جائز ہے، کہ کوئی شخص آپ سے مدد مانگنے آیا اور وہ غریب تھا، آپ کے پاس سوائے زکوٰۃ کے کوئی پیسے نہیں ہیں، اور زکوٰۃ بھی آپ نکال چکے ہیں یا نکالنی ہے رمضان میں، یہ بندہ 2 مہینے پہلے آپ سے پیسے مانگنے آ گیا، تو آپ زکوٰۃ کی مد میں سے مقدم بھی پہلے یعنی دے سکتے ہیں، ابھی آپ نے زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا۔ اسی طریقے سے کوئی مجبوری ہے تو زکوٰۃ مؤخر بھی ہو سکتی ہے، کہ جیسے آج کل کے حالات ہیں
کوئی سونا چاندی گھر میں ہوتا ہے زکوٰۃ تو واجب ہے، نقدی پیسہ موجود نہیں ہے، پیسہ اگلے مہینے میں آنے والا ہے، آپ حساب کر کے رکھ لیں کہ میرے ذمہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو مجبوراً زکوٰۃ میں تاخیر بھی جائز ہے۔ جیسے کوئی ایسا بندہ آ گیا جو محتاج ہے تو زکوٰۃ پیشگی بھی دی جا سکتی ہے، اپنے حساب میں لکھ لیں، اور گاؤں جانا ہے کسی غریب کو پہنچانی ہے، زکوٰۃ تو آپ نے آج نکال لی، فطرانہ نکال لیا ہے، تو مجبوراً تاخیر بھی جائز ہے۔ اور جو لوگ کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ان کے ذمہ بھی ہر روزے کا فدیہ ہے، یعنی ایسی بیماری ہے یا بڑھاپا اس درجے میں پہنچ چکا ہے کہ صحت صحیح نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے ذمہ روزوں کا فدیہ ہوتا ہے۔ فی روزے کا فدیہ اتنا ہے جو صبح شام کے کھانے کا آپ کے خرچہ گھر میں آ رہا ہے اس کا حساب رکھیں، نہیں تو فطرانے سے کم نہیں ہونا چاہیے، جو فطرانے کا اعلان ہوا اس سے کم نہ ہو فی دن کا فدیہ۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جو روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو، یا بہت برا ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ جو درست ہونے کی وہ شکل نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ باقی کسی مجبوری، مرض یا سفر وغیرہ کی وجہ سے یا عورتوں کی معذوری کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو اپنا حساب رکھیں، اپنا حساب رکھیں۔ جتنے روزے نہیں رکھ سکے، لالا عید کی نماز سے پہلے نفل نہ گھر میں جائز ہے نہ مسجد میں جائز ہے، اور بعد میں بھی بہرحال کیا پتہ صبح کی نماز کی قضا پڑھ رہا ہو، اس نے ضانی کر لیتے ہیں۔ دیکھو عید کی نماز کی بہت فضیلت ہے، ایک نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے ذمہ واجب کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر فرماتے ہیں، فخریہ طور پر باہا بہم الملائکہ فقال یا ملائکتی ما جزاؤ ان یوفا عملا، کہ بتاؤ فرشتوں ان مزدوروں کی اجرت کیا ہونی چاہیے جنہوں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے۔ تو فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں اللہ پاک ان کو پوری پوری اجرت دے دی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہ رہ جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم، عظمت کی قسم، اونچے مقام کی قسم، مجھے میرے اپنے کرم عفو درگزر کی قسم کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ عید کی نماز پڑھنے آئے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی مغفرت کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے۔ قد بدلت سیئاتکم حسنات، یہ اونچی توبہ ہے اونچے لوگوں کی۔ آپ اس میں غور کریں کہ ایک شخص ہے اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے اور حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب یہ گناہ معاف کر دیں گے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جن کی توبہ قبول ہوئی اور اس درجے کی قبول ہوئی، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس نے صدقے دل سے توبہ کی، گناہوں سے رک گیا، ہم سے سلو کر لی، ہم اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کی سیئات کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ ہماری شان یہ ہے کان اللہ غفورا رحیما۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ نیکیوں میں کیسے بدل جاتے ہیں، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ توبہ کی ہے اور گناہ معاف ہو گئے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ انسان جب نیکی کی طرف آتا ہے تو ماضی کے گناہ یاد آتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے نا جی، اس کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اور
جس کو توبہ کی توفیق نہیں ہے، ابھی اوپر سے رضا کے فیصلے نہیں ہیں۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اپنے گناہ اس طرح یاد آتے ہیں، پرانے سارے گناہ نا جی جیسے کل کی بات ہے۔ اب وہ شرمندہ ہوتا ہے بندہ، اپنے ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر بار بار معافی مانگتا۔ اسے تو نہیں پتا معاف ہو گئے نہیں معاف، یقین یہی ہونا چاہیے کہ معاف کر دیے گئے، ہو جائیں گے معاف، لیکن یہ بندہ اپنے سابقہ گناہوں کی ہر روز معافی مانگتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، جبکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ تو بار بار ان گناہوں پر توبہ جن کی توبہ قبول ہو چکی ہے، یہ بار بار کی توبہ یہ نیکیوں کا سبب بنتی رہتی ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے حکم ہوا استغفار کا۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ نمبر 1، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، رحمت کی بارشیں برسیں گی، اولاد میں مال و دولت میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اب ایک بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے نا، استغفار لگا ہوا ہے، استغفار تو استغفار کا مطلب ہے اللہ پاک میں معافی چاہتا ہوں، اور معافی تو ہو چکی ہے، معافی ہو چکی ہے، یہ استغفار اس کا جاری ہے۔ تو یہ معافی کے اوپر جو استغفار ہے یہ رفع درجات کا سبب بنتا ہے، رفع درجات، بلندی درجات ملتا ہے، اور استغفار میں ساری خوبیاں ہیں۔ توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں ساری خوبیاں آ گئیں کہ گناہ بھی معاف ہو گئے، رزق میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مسجد کا بجلی کا بل آیا ہوا ہے جو تقریباً 65,000 ہے، کل بھی عرض کیا تھا لیکن حاضری کم تھی۔ آپ حضرات عید کے لحاظ سے کوشش کریں، 26 تاریخ مسجد کی بجلی کے بل کی آخری ہے، تو ہر ساتھی اپنی پوری توفیق کے ساتھ حصہ ملائے، یہ ساتھی ابھی چندہ کریں گے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ آپ گھروں سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دفتر میں آ رہے ہیں، تو استغفار اپنا جاری رکھیں، یہ جمع ہوتا رہے گا، گناہ آپ کے معاف کریں۔ اور جتنے اللہ والے ہیں یہ سارے ہر روز توبہ کر رہے ہیں، ہر روز نوافل پڑھ رہے ہیں، ہر روز تہجد پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ تو گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ وہ تو اتنا مہربان ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، دنیا والے اتنے جلدی راضی نہیں ہوتے۔ تو وہ جو بار بار ہو رہا ہے، اور جتنا بندہ نیک ہوتا جاتا ہے اس روحانی سفر میں اتنا نازک ہوتا جاتا ہے۔ یعنی توبہ اور استغفار کی نیکیوں کی توفیق ہوئی، اور ڈرنے لگ جاتا ہے کہ نیکیاں کم ہیں، اور ڈرنے لگ جاتا ہے نیکیاں کم ہیں۔ اور قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح اٹھے، تہجد پڑھی، دعا مانگی، تسبیحات کی، آخر میں استغفار کرنے لگ گئے کہ یا اللہ جس طرح کے عبادت ہونی چاہیے تھی ایسی عبادت نہیں ہو سکی، اور ہمیشہ یہی بس ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر ایک کمزوری ہے، ذرا سی کوئی خیر اور خوبی سامنے آ گئی تو بندہ سمجھتا ہے میں اچھا تھا، میں باصلاحیت ہوں، یا میں نے دعائیں کی تھی، کو روزے رکھے تھے، تلاوت مانی تھی، تو وہ میرا کام ہو گیا۔ یہ غلط ہے۔ اس میں نا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے کہ میں بھی کوئی مستجاب الدعوات بزرگ ہوں، اور اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اس کو تیری وجہ سے ہوئی، تیری وجہ سے، یہ دونوں غلط باتیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے مسلم، اگر کسی قسم کی بھی آپ کو بھلائی پہنچی ہے تو یہ کہہ دے میرے رب کا فضل،
میری کیا اوقات، کیا دعائیں، کیا ذکر و اذکار اور ریاضت ہے، سب اس کا فضل ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کوئی پریشانی آئی تو یہ سمجھ لے اپنے اعمال بد کی یہ سزا ہے، دنیا میں مل جائے تو بہتر ہے، آخرت میں بچ جاؤں گا، یہ آنی چاہیے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ادھر جا رہا تھا صبح تو یہ نقصان ہو گیا، اگر میں ادھر نہ جاتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، یہ حدیث میں آتا ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ فَإِنَّ لَهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اگر کیا بات ہے، آپ تقدیر کے اوپر یہ فیصلہ رکھو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر اس پریشانی میں میرا رب راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا اگر ادھر نہ جاتے نا تو یہ نہ ہوتا، اگر حدیث میں آتا ہے فَإِنَّ لَهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، ایسا نہیں۔ اب آؤ جائزہ لینا ہے ایمان کا، اگر کوئی راحت آئے تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اور کوئی پریشانی آئے تو صبر، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ اور اگر دونوں حالتیں انسان کی، ادھر خوشی کی حالت میں شکر نصیب ہوا، پریشانی کی حالت میں صبر نصیب ہوا، تو فرمایا یہ ایمانی مقام ہے۔ اور خوشی کی حالت میں اترانے لگ گیا، غم کی حالت میں جزا فضا گلے شکوے کرنے لگ گیا، ایمان کمزور ہے۔ فرمایا عجباً لأمر المؤمن فإن أصابته السراء فشكر وإن أصابته الضراء فصبر فهو خير له، مومن کی تو شان ہی عجیب ہے، جب اس کو راحت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے، جب اس پر پریشانی آئے تو صبر کرتا ہے تب وہ اجر پاتا ہے، یہی شان ہے اللہ والوں کی۔ فرمایا نہ اٹھا پھر کوئی رومی حجم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گلیرا وہی تبریز ہے ساتھی، دیکھو نا یہی عجم کے علاقوں میں کوئی اللہ والا شیخ سعدی گزرا ہے، کوئی علامہ رومی گزرا ہے، ان کی کتابیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، افادہ و استفادہ کیا جا رہا ہے، ان کے ملفوظات سے انسان اپنی روحانیت کو درس دیتا ہے، اپنے اعمال درست کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ والے گزرے ہیں، اس وقت بھی وہی رب تھا، یہی زمین تھی، یہی فضا تھی، آج بھی وہی رب ہے، وہی اسلامی تعلیمات ہیں، وہی فضا ہے، آج کیوں نہیں اللہ والے لوگ اس درجے کے بن سکتے؟ نہیں نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گلیرا وہی تبریز ہے ساقی۔ اور علامہ کہتا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، یعنی علامہ رومی کی تو تعریف کر دی گئی، اور آج کا مسلم مایوس ہونے لگے، میں تو نیک نہیں بن سکتا، اللہ والا نہیں بن سکتا، کیوں نہیں؟ اللہ کی رحمت کی وہ گھٹائیں تو اب بھی چھائی ہوئی ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو دینے کے لیے آسمان دنیا پہ آئی ہوئی ہیں، کوئی سائل تو ہو ہم عطا کریں گے، تو مایوس نہیں ہونا، آج بھی تم ریاضت میں آؤ، اللہ اللہ کرنے والے بنو، نماز روزے کے پابند بنو، توبہ استغفار کرنے والے بنو، تو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بات یہ ہے دوستو، یہ دو چار باتیں تھوڑے سے منٹوں میں صرف اسلام کی خوشبو کی دعوت دینی ہوتی ہے کہ اسلام کی طرف آپ آئیں، اسی میں ہی ہے سکون اور راحت، اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں بھی، صرف اسلام اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔
یہ ویسی نقش نگار، یہ اگر دل کی دنیا میں گھس کے دیکھو تو ویران ہے وہ لوگ۔ سب سے زیادہ خودکشیاں کفر کے علاقوں میں ہیں۔ مسلمان مایوس نہیں ہے، پریشانی میں بھی وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ فرمایا نا اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، اپنے پاس یہ اپنا بخار چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہے۔ اگر آپ کی نیکی آپ کو راحت دے دے، آپ کا گناہ آپ کو پریشان کر دے، تو پھر تو سمجھ جا کہ تو مومن ہے۔ آپ کی نیکی آپ کو خوش اور راحت کر دے، سکون اسی میں ہے۔ اس میں گھس کے دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اسلام نام اس بات کا ہے کہ حکم کی اتباع کی جائے۔ دیکھو جمعوں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے، پھر جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز کہ پہلے نماز ہوگی اور اس کے بعد 2 خطبے ہوں گے۔ جس جفا میں وہ خوش نہ ہو وہ جفا، جس وفا میں وہ خوش نہ ہو وہ وفا ہی نہیں۔ جب وہ کہہ دیں کہ یوں ہے، دیکھو نا ادھر صفا مروہ میں بھاگنے والی عورت تھی جی، اور عورت کو اب بھاگنا منع ہے، عورت نہیں بھاگ سکتی۔ وہ ادا ہم کو پسند آئی تھی حاجرہ کی، لیکن بھاگنا مرد ہے، جیسے ان کا مرضی ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے، نماز 2 رکعت عید الفطر بما واجب تکبیرات کے، پیچھے اس امام کے، منہ قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ امام صاحب اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اور ہاتھ باندھ لیں گے، پھر اس کے بعد ثنا کے بعد پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگانا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر امام صاحب الحمد پڑھے گا، پھر سورت پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، سجدے وغیرہ سے اٹھ جائیں گے، پھر امام صاحب دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھے گا، سورت پڑھے گا، پھر رکوع سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ ہوگا۔ آپ بھی اللہ اکبر آہستہ کہیں گے اور کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ جب 4تھی مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا تو پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، نماز پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد خطبے ہوں گے 2، اور پھر دعا کریں گے۔ اور جس طریقے سے 2 رکعت عید پڑھنا واجب ہے، ایسے ہی جمعے کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو، وہ بھی نماز کی طرح ہی پابندی سے خیال سے سننا واجب ہے۔ ظہر کی 4 رکعتوں کو جمعے میں 2 رکعتیں بنا دیا گیا، اس لیے کہ 2 خطبے وہ 2 رکعت کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اس میں اشارہ کرنا، باتیں کرنا خطبے کے درمیان میں، لوگ سمجھتے ہیں ہم نے عید کی نماز پڑھ لی، خطبے کی کیا ہوتی ہے، جلدی جاتے ہیں چوکیداری کرتے ہیں نا، وہ بینک کو لوٹ کے ہی نہ چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نماز کو نماز سمجھو، صحیح طریقے سے احکام۔ اور دیکھو دوستو، قدرت کا نظام، ہر نماز کے لیے اذان ہے وغیرہ، اور عید کے لیے نہ اذان نہ اقامت، بس اس کا ان کا حکم ایسا ہے۔ چلو صف درست کرتے ہیں، جس میں نہ اذان